بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی وہ ذات پاک جس نے جعل بنایا لا لیے یا واسطے کم تمہارے الارض زمین کو فراشا بچھونا واو اور السماء آسمان کو بناء چھت واو اور انزلہ اتارا اس نے من سے السمائی آسمان ماء پانی فا پس یا پھر اخرجا نکالا اس نے بھی ساتھ ہی اس کے من سے الثمراتی پھلوں میں سے پھلوں الثمراتی پھل رزقن رزق لا لیے یا واسطے کم تمہارے فا تو پا لا نہ تا تم جعلو بناؤ لی واسطے یا لیے اللہ ہی اللہ کے اندادن کوئی شریک واو حالانکہ واو اور انتم ہو تم تعلمون جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وہ ذات پاک جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور اس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ساتھ پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات گنوا رہے ہیں، اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسان تمہیں میں نے اتنے انعام دیے، اتنی نوازشیں کی اور اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کے دوسرے معبود بنا رہے ہو، دوسرے لوگوں کو پوجا کر رہے ہو، دوسروں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اور گویا کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات جو ہیں ان کی بھی قدر کریں اور ان کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیے کہ آج تک آپ میں سے اور مجھ سے اور ہم سب میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے زمین پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، یعنی کہ بالکل ایک ٹھہری ہوئی زمین ہے، نہ ہلتی ہے۔ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس اگر پلاٹ آ جاتا ہے، اس پہ گھر ہو جاتا ہے، اس پہ تو ہم اللہ کا کبھی شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن یہ زمین جو اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس پہ ہمیں غور اس وقت کرنا چاہیے جب زلزلہ آتا ہے، کہ زلزلے کی وجہ سے زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم کس قدر خوف میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا گھر سب کچھ ہمارے اوپر گر جائے اور ہم ختم ہو جائیں، یا یہ زلزلہ جو بہت ہی بڑا ہو اور قیامت آ جائے اور ہم سب ختم ہو جائیں، کتنا کچھ ہمیں یاد دلا دیتا ہے۔ تو زلزلے کے وقت ہی یا زلزلے کو یاد کر کے ہم سوچیں کہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ یہ بچھونا، یہ زمین، اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، ہم چل رہے ہیں۔ اگر یہ ٹیڑھی ہوتی تو ہم سیدھے کھڑے نہ ہو پاتے، یا ہل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ زمین کو ہم نے میخوں کو گاڑ دیا اور اس کو ٹھہرا دیا، ورنہ یہ زمین اگر اس میں یہ پہاڑ نہ ہوتے اور یہ ساری چیزیں اور اللہ پاک اس کو ٹھہراتے نا، یہ ہل رہی ہوتی تو ہم اس پہ چل پھر نہیں سکتے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ خوبصورت اور پیاری زمین اللہ کی بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے کبھی شکر نہیں ادا کیا ہوگا۔ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت زمین دی ہے۔ یہ زمین جو ہم اس کے مالک ہیں یا نہیں، ہمیں تو وہی زمین اپنی لگتی ہے نا جس پلاٹ میں کہ ہم مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ساری کی ساری زمین ہماری، ہم چل چل کے جو راستوں سے، سڑکوں سے گزر کے ہم بازاروں تک جاتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، یا کہیں سے بھی زمین، ہم راولپنڈی میں اگر ہیں تو کہیں جو ہے نا کسی ایران کے اندر جو ہے وہ زمین ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے نا پیاز اور ٹماٹر اور کچھ مل رہا ہے، انڈیا میں وہاں سے مل رہا ہے، تو گویا کہ اس زمین سے بھی تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ زمین سے تو فائدے کی بہت ساری صورتیں ہیں، زمین کے اندر سے جو دیکھیں خزانے نکلتے ہیں۔ اب ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا کچھ زمین سے ہمیں مل رہا ہے۔
سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، ہر چیز ہمیں زمین سے ملتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تم مجھے کیوں نہیں یاد کرتے، وہ ذات ہوں میں، وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ تو گویا کہ زمین اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم نے آج کے بعد اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اے پیارے اللہ جی آپ نے یہ زمین ہمیں دی ہے۔ کبھی زلزلے میں ہی اس کی اہمیت کا احساس ہوگا، اور اللہ پاک ہم سب کو زلزلے سے بچائے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اب دیکھیں اپنی چھت تو ہمیں مل جائے تو ہم ہم وہ بھی نہیں کر پاتے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کا اگر دنیا میں، اس عارضی دنیا میں اگر گھر میسر ہو جائے تو وہ چھت پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اپنا چھت دیا ہے، کرائے کے مکانوں سے میری جان چھوٹ گئی ہے اور سب کچھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک انعام یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان ہم دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت تاروں بھرا آسمان رات کو جو ہمیں نظر آتا ہے، دن کو بلو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ ایک خوبصورتی اللہ کی طرف سے بہت بڑی۔ لیکن یہ چھت کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے؟ آج یہ چھت اگر گر جائے، یہ آسمان گر جائے، جیسے قیامت کے قریب 30 پارے میں بہت ساری ورسز ایسی آتی ہیں جن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان میں دروازے بن جائیں گے، آسمان ایسے ہو جائے گا، آسمان ایسے ہو جائے گا۔ تو جب آسمان قائم و دائم ہے، آسمان ہمارے چھت کے اوپر موجود ہے، اور دیکھیں بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کے وہ کھڑا ہے، وہ ہمارے اوپر گر نہیں رہا، تو یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کیا؟ کبھی ہم نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہے کہ اس پہ بھی شکر ادا کرو، اتنا بڑا آسمان میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی سعودیہ میں رہ رہا ہے، کوئی پاکستان میں، کشمیر میں، دور دور ہے، لیکن سب کی چھت کیسے سیم ہے؟ سب کا آسمان ایک ہی جیسا ہے، سب کا بالکل پوری زمین، پوری دنیا جو ہے ایک ہی آسمان کے نیچے اور ایک ہی زمین کے اوپر قائم ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ کسی دوسرے سیارے میں تو نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر، اسی پوری دنیا کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر سارا کچھ ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، ہمیں آج کے بعد اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ زمین کو میرے لیے بچھونا بنایا ہے، یہ زمین کتنا بڑا انعام ہے۔ یا اللہ اس زمین کے اوپر تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس زمین پہ اوپر کھڑے ہو کے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا ترجمہ کرنے والے، ہم میں سے تو ہر ایک اللہ ہی کا ماننے والا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی ہے تو ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، لیکن کہیں غلطی سے بھی ہمارا سر کہیں اور کسی اور جگہ تو سجدے میں نہیں چلا جاتا، اللہ کے علاوہ کسی پیر ولی کے دربار پہ، کسی اور جگہ کہیں ہم سجدہ تو نہیں کسی کو کر لیتے؟ تو گویا کہ ہمیں صرف اور صرف اس زمین کے مالک کو سجدہ کرنا ہے، اس آسمان کے مالک کو ماننا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں خود فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک اور بڑا انعام یاد دلا رہے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو پانی سے کیا کیا؟ تمہارے لیے رزق، پھلوں میں سے رزق نکالا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی بذات خود کتنی بڑی نعمت، پانی ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ہمیں کچھ لمحے اگر پانی نہیں ملے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے، اور اللہ نہ کرے آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے کسی کو بھی کبھی کبھار بھی اللہ پاک کچھ وقت کے لیے بھی پانی سے محروم کریں، لیکن یہ پانی کی نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہمیں ایک دن، 1.5 دن تک پانی میسر نہ ہو تو ہم پاگل ہو جائیں، کیونکہ پانی پینا ہمارے لیے ایک ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں تو اس لیے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پانی کے جگ گلاس برتن بھرے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی پانی کی کمی محسوس ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو اس کی کمی ہو اور پھر ہمیں اسے پتہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو کھونے سے پہلے ہم نے اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے۔ پانی، اور پھر بارش کی صورت میں، آج کل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دیکھیں سردی اتنی زیادہ ہے لیکن پھر بھی نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، کیوں؟ کہ یہ بارش اللہ کی نعمت ہے، اس بارش سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، یہ جو بارش ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو فضا میں آلودگی ہے، گندگی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بچے اور بوڑھے جو بیمار ہو رہے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، بارش ہونے سے ان کی بیماری میں کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خشک سردی ہوتی ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اسی موسم کے اندر ہمیں اللہ پاک کا اس بارش کے لیے، یہ اللہ کا جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے برساتے ہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ آسمان سے ڈائریکٹ آتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کی صورت میں بھیج کے، ابھی بخارات بنا کے، جس طرح بھی زمین پہ بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو پانی آتا ہے، ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان سے پانی آتا ہے، تو اللہ پاک آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلی نعمت خود بارش بہت بڑی نعمت تھی، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ثمرات سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت
بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پھل. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پھلوں کا ذکر پہلے فرمایا. حالانکہ زمین سے تو گندم اور فصلیں اور سارا کچھ نکلتا ہے، کھانا پینا رزق سارے کا سارا ہے، لیکن چونکہ رزق کا جو میننگ ہے نا، یہ میں پہلے بھی جب کہا تھا تو رزق پہ بحث ہوگی. تو رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کا مطلب ہے اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش. اور اس کا میننگ ہم رزق بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اللہ کی طرف سے عنایت بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا انعام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ پاک، اللہ نے بہت انعامات دیے اللہ کی طرف سے. والدین، دولت، علم، عقل، اخلاق، ہر چیز رزق ہے. ٹھیک ہے، ہم رزق سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کھانے پینے کو کہتے ہیں، رزق ہر چیز ہے. لیکن رزق کی بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ ثمرات ہے، یعنی پھل. تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں پھلوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ پھل نازل کیے ہیں. پھل جو ہے وہ تمہارے لیے رزق کے طور پہ تمہارے لیے بنائے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اس سے اللہ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے کیا کیا ہے؟ رزق نکالا ہے، یعنی پھلوں کا رزق تمہیں دیا ہے. تو یعنی کہ پانی سے ہی تو افزائش ہوتی ہے. کسی زمین میں اگر ہم لوگ کوئی بیج بو دیں کسی درخت کا، پھلوں کا، تو پھر اگر ہم اس کو پانی نہ دیں یا بارش نہ ہو تو وہ تو کبھی افزائش نہ پائے، وہ بڑا ہی نہ ہو اور وہاں پہ پھل نکل ہی نہ پائے. تو یہ صرف پانی کی کرامت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پانی کی ضرورت ہے. اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اس پھل کا، درخت کا، پودے کا کیا ہے؟ پانی، دھوپ وغیرہ ہے. تو کیا ہوگا؟ اس کو پانی ملے گا اور وہ بارش سے ہی اچھی طرح مل سکتا ہے. اگر کسی کے ڈیر باغ ہوں تو اگر وہ اس کو خود پانی دینے کا آبشک انتظام ہو بھی تو وہ اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا جس طرح کہ اللہ کی بارش ہے. کیونکہ جتنے بڑے کھیت ہوتے ہیں، جن لوگوں کے بڑے بڑے اور بہت زیادہ کھیت ہوتے ہیں، ان کو پانی ٹیوب ویل اور ان کی چیزوں کے ذریعے دیا بھی جائے تو وہ کبھی بھی ان کو مکمل سیراب نہیں کرتا جب تک کہ بارش نہ ہو. سب سے اچھی طریقے سے ان چیزوں کو سیراب صرف بارش کرتی ہے، اور جتنی اچھی بارش ہوگی اتنے ہی ثمرات اور پھل نکلتے ہیں. حالانکہ ہم نے تو پھلوں کو لگانا ہی چھوڑا ہوا ہے. ہم لوگ تو اسی امید پہ ہوتے ہیں کہ بس یہ جو پھل مل رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پھلوں کے درخت لگاتے ہیں تو ان کو کس طرح کتنے خوبصورت اور میٹھے پھل، اور پھر یہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے. پھل کتنی بڑی نعمت ہے. ہم ایک بیج بوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک مینگو کا، ایک اگر چھوٹی سی گٹلی ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو کتنا خوبصورت درخت نکل آتا ہے. جس درخت سے ہم لکڑی بھی لیتے ہیں اور پتے بھی اس سے ہوتے ہیں جانوروں کے لیے، بکریوں وغیرہ کے لیے. پھر اسی سے پھل کتنے خوبصورت. ایک آم ہم نے، ایک گٹلی جو پھینکنے والی چیز وہ ڈالی اور اللہ پاک نے ایک پھل کا درخت لگ گیا اگر اچھی طرح سے، تو ہر سال اس سے کتنے آم آتے ہیں. ہر سال اس سے کس قدر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ دوبارہ پھر اسے لکڑی کام آتی ہے، پتے اتارتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کی ہم وہی بات آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جتلاؤ گے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری انعامات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ بارش، یہ ثمرات، یہ پھل، یہ سارا کچھ یاد دلا کے اللہ پاک ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں میری ہی عبادت کروں. اندادہ، نید کی جمع، کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کو میرے برابر نہ لے کے آؤ. میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں. میں اپنی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اکیلا ہوں، اور صفات میں بھی اکیلا ہوں. جس طرح اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، ہم لوگ بالکل اس بات کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کی صفات میں وہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. لیکن اللہ ہر ایک کی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر بندہ بیک وقت پوری کی پوری کائنات کو سن رہا ہوتا ہے. لیکن ہم صرف سامنے والے کو سن رہے ہوتے ہیں، یا کسی کا تھوڑا سا اور سورس ہو تو وہ میں آج کل میڈیا وغیرہ سے، ٹیکنالوجی سے کتنا سن رہا ہے یا کچھ. اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ کا دیکھنا ہمارے جیسا نہیں ہے، کسی بھی انسان جیسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ساتھ نبی کو بھی نہ ملاؤ، کیونکہ میں اللہ ہوں اور وہ نبی ہیں. وہ میرے محبوب ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا، لیکن میں نے ان کو پیدا کیا ہے. اس لیے مطلب گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. باقی کوئی بھی ہم سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، اللہ پاک معاف کریں گے. لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اندادن، کسی کو بھی میرا شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو میرے ساتھ مت لگاؤ. میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میری ہی عبادت کرو. انتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اتنی نعمتیں جب اللہ نے دی ہیں تو عبادت کے لائق ہی وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک تو ہم نہیں کرتے الحمدللہ، ہم اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید پہ قائم رہنے کی اور اس توحید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.